اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للمعاندین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا نبینا شفیعنا حبیب قلوبنا بالقاسم ثم الصلاۃ والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم وهو أصدق الصادقین وقول الحق بالحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون صلوات حضرات گرامی، بزرگان محترم، جوانان قوم ملت، عزاداران سید الشہداء، آج کی اس عظیم مقدس مبارک اور قدیمی عشرہ ثانی کی تقریباً چھٹی مجلس ہے اور مسلسل آپ سماعت کرتے آ رہے ہیں، اس ذکر اور عبادت سے سرفراز ہو رہے ہیں۔ خدا آپ کی اس زحمت نہیں بلکہ عبادت کو قبول فرمائے اور ان عبادت کو ذریعہ نجات فرمائے۔ آج کی اس مجلس کے لیے اسی موضوع جو اس موضوع پر میں نے گفتگو پہلے فرمائی تھی، قرآن اور معصوم کے حوالے سے گفتگو کرنا ہے۔ قرآن مجید کے سورہ نحل کی 43ویں آیت ہے، جس کو آپ کی خدمت میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ مخاطب اپنے رسول سے اور مخاطب ہو کر فرماتا ہے کہ میرے حبیب، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے، جتنے بھی ہادی بھیجے، وہ سب کے سب مرد تھے، وہ سب کے سب مرد تھے۔ وہ صورت کے اعتبار سے بھی مرد تھے اور کردار کے اعتبار سے بھی مرد تھے۔ پھر اللہ نے فرمایا نوحی الیہم، اور ہم نے سب پر وحی نازل فرمائی۔ اب اللہ نے انداز کلام کو بدل کر تمام عالم انسانیت سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، کہ اگر تم جاہل ہو، لا تعلمون ہو، بے علم ہو، لا علم ہو، تو اہل ذکر سے پوچھو۔ یہ اہل ذکر کون ہے اور یہ لا تعلمون کون ہے، یہ میں آپ کی خدمت میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اہل کے 9 معنی ہیں۔ اہل کے معنی بیٹا، اہل کے معنی بھائی، اہل کے معنی اولاد، اہل کے معنی سوال، اور ذکر کے 2 معنی ہیں۔ ذکر کے معنی ہے قرآن اور ذکر کے معنی ہے رسول۔ یہ پوری مفصل بحث آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں۔ ایک قانون کو یاد رکھیے ہمیشہ، جو کہ کلی قانون ہے تاکہ تردد نہ ہو، اور وہ یہ کہ جو ہمارا رسول ہے وہ تمام انبیاء سے افضل ہے۔ کوئی بھی نبی، کوئی بھی رسول، 313 رسول، کوئی بھی رسول، اور جتنے بھی 5 بڑے رسول جن کو اولو العزم کہا جاتا ہے، کوئی بھی رسول ہمارے رسول کے برابر نہیں۔ تمام انبیاء کے کمالات ایک طرف اور تنہا ہمارے حضور کے کمالات ایک طرف۔
تمام انبیاء کے معجزات ایک طرف اور میرے رسول کے معجزات ایک طرف. تو کوئی رسول ہمارے رسول جیسا نہیں ہے. ہمارا رسول تمام انبیاء میں سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل. ہمارا رسول جو ہے اگر سید المرسلین ہے، ہمارا رسول سید المرسلین ہے، تو جو ہمارے ائمہ امام ہیں وہ سید الاوصیاء ہیں. توجہ فرمایا آپ نے. اگر ہمارا رسول تمام انبیاء سے افضل ہے تو ہمارے ائمہ بھی تمام انبیاء سے افضل ہیں. وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ ہمارا رسول جو ہے وہ سید المرسلین ہے، تو یہ ائمہ سید المرسلین کے جانشین ہیں. اگر ہمارا رسول رحمت للعالمین ہے تو ہمارے ائمہ رحمت للعالمین کے جانشین ہیں. اگر ہمارا رسول خاتم النبی ہے تو ہمارے ائمہ خاتم النبی کے جانشین ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے امام ساری کائنات کی غرض خلقت، تمام انبیاء مبلغ غرض خلقت. ہمارے امام قدرت کی کمال سند، تمام انبیاء شفائے کمال سند. ہمارے امام عین رحمت، تمام انبیاء زیر سائے رحمت. ہمارے امام مظہر صفات الوہیت، تمام انبیاء معلم مظہر صفات الوہیت. ہمارے امام وجی اللہ، تمام انبیاء زیارت مشتاق وجی اللہ. ہمارے امام شرط کلمہ لا الہ الا اللہ، تمام انبیاء مبلغ کلمہ لا الہ الا اللہ. ہمارے امام مرکز دائرہ محبت و مودت، تمام انبیاء اسیر سلسلہ محبت و مودت. ہمارے امام جب بھی آئیں گے امام ہی ہوں گے. نبی جب بھی آئیں گے ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے. صلوات محمد والے. اب آئیے ایک جملہ عرض کر کے میں اپنے موضوع قرآن اور معصوم کو آگے بڑھاتا ہوں. جملہ عرض کر کے کہ قرآن پاک و پاکیزہ ہے، قرآن طیب ہے، قرآن طاہر ہے. توجہ فرمایا آپ نے. قرآن طاہر ہے، قرآن شفا ہے، قرآن عظیم ہے، قرآن رحمت ہے، قرآن اعلیٰ ہے، قرآن معجزہ ہے، قرآن ذکر ہے، قرآن امر ہے، قرآن مشکل ہے. جب سب کچھ اللہ نے بتا دیا اور بتانے کے بعد اللہ نے کہا کہ فَاسْأَلُوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اللہ نے تمام عالم انسانیت کو آواز دی کہ انسانوں اگر قرآن نور ہے تو کسی مجسمہ نور سے پوچھو. اگر قرآن نور ہے تو کسی مجسمہ نور سے پوچھو. اگر قرآن طاہر ہے تو مرکز کسا تطہیر سے پوچھو. اگر قرآن رحمت ہے تو رحمت للعالمین سے پوچھو. اگر قرآن اعلیٰ ہے تو کسی مولا سے پوچھو. اگر قرآن ذکر ہے تو کسی اہل ذکر سے پوچھو. اگر قرآن امر ہے تو صاحب الامر سے پوچھو. اگر قرآن رحمت ہے تو رحمت للعالمین سے پوچھو. اگر قرآن معجزہ ہے تو کسی معجز نما سے پوچھو. اگر قرآن عظیم ہے تو نبائے عظیم سے پوچھو. ارے اگر قرآن مشکل ہے تو مشکل کشا سے پوچھو. صلوات محمد والا. یہ دونوں کی معصوم اور قرآن کی مناسبت ہے. یہ ربط ہے قرآن اور معصوم کا. قرآن خاموش ہے، قرآن صامت ہے، علی ناطق ہے. قرآن روح ہے، علی جسم ہے. قرآن لاریب ہے، علی بے عیب ہے. قرآن ہدی للمتقین ہے، علی امام المتقین ہے. قرآن کتاب مبین ہے، علی امام مبین ہے. قرآن نور ہے، علی مجسمہ نور ہے.
قرآن معجزہ ہے، علی معجز نما ہے، قرآن ذکر ہے، علی اہل ذکر ہے، قرآن امر ہے، علی اولی الامر ہے، قرآن عظیم ہے، علی نبائے عظیم ہے، قرآن مصدق ہے توریت کا، زبور کا، انجیل کا، علی مصدق ہے رسول جلیل کا۔ قرآن کی موجودگی میں توریت، زبور، انجیل یہ تینوں کتابیں منسوخ ہیں۔ قرآن کی موجودگی میں یہ تینوں منسوخ ہیں، علی کی موجودگی میں قرآن کا پڑھنا تلاوت ہے، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ محمد آپ نے قرآن کی موجودگی میں یہ تینوں کتابیں منسوخ ہیں، قرآن کا پڑھنا تلاوت ہے، علی کا ذکر عبادت ہے۔ یہ مناسبت ہے، دونوں کی مناسبت ہے۔ آئیے اب میں گفتگو آگے بڑھاتا ہوں۔ پہلی تقریر آپ کے جو میں نے عرض کی تھی آپ کے ذہنوں میں ہوگی، میں نے عرض کیا تھا کہ 5 چیزیں ہیں، 5 قوتیں ہیں، اور ان 5 قوتوں میں معصوم ہم سے افضل ہے۔ دیکھنے کی طاقت، سونے کی طاقت، چکھنے کی طاقت، چھونے کی طاقت، سننے کی طاقت۔ ان 5 طاقتوں میں 5 قوتیں ہیں، ان 5 قوتوں میں معصوم ہم سے افضل ہے۔ ہمارا دیکھنا اور ہے، معصوم کا دیکھنا اور ہے، ہمارا سننا اور ہے، معصوم کا سننا اور ہے، ہمارا چکھنا اور ہے، معصوم کا چکھنا اور ہے۔ سنتے ہم بھی ہیں، سنتا معصوم بھی ہے۔ لیکن جناب سلیمان نے 4 کلومیٹر سے چیونٹی کی آواز سنی۔ توجہ بھائی آپ کے ذہنوں میں ہوگا، 4 کلومیٹر سے جناب سلیمان نے چیونٹی کی آواز سنی۔ ہم چیونٹی کو ہاتھ پر اٹھائے، چیونٹی کے کلام نہیں سن سکتے، چیونٹی کی آواز نہیں سن سکتے۔ اب آئیے ایک مرتبہ مطلب جناب سلیمان نے کیا ہے کہ چیونٹی کے لشکر کے قریب سے گزرے تھے۔ اب ایک مرتبہ جناب ابو ذر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرا سفر اپنے آقا اپنے مولا حضرت علی کے ساتھ ہوا۔ جب ہم سفر کر رہے تھے تو ہمارا گزر ایک اس جگہ سے ہوا جہاں چیونٹیوں کا پورا سیلاب تھا۔ توجہ فرمایا آپ نے؟ دیکھیں عبادت میں یہ ایسی عبادت ہے جہاں خاموشی سے عبادت نہیں ہوتی۔ توجہ فرمائی، تو چیونٹیوں کا پورا سیلاب تھا۔ وہاں کیا تھا؟ وہاں لشکر تھا، یہاں سیلاب ہے۔ لشکر کی ایک گنتی ہوتی ہے، ایک ابتدا ہوتی ہے، ایک انتہا ہوتی ہے، لیکن سیلاب کی گنتی نہیں ہوتی، نہ ابتدا ہوتی ہے نہ انتہا ہوتی ہے۔ پورا کا پورا چیونٹیوں کا سیلاب تھا۔ کوئی سیلاب اس سیلاب کی گنتی کو کوئی گن نہیں سکتا تھا، ایک کے اوپر ایک بے شمار پورا کا پورا سیلاب چیونٹیوں کا۔ تو جناب سلیمان کہتے ہیں، جناب ابو ذر فرماتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے چیونٹیوں کا سیلاب دیکھا، فوراً میری زبان سے بے ساختہ یہ جملے نکلے کہ سبحان الذی میں یعلم عددن ھذا النمل، کہ بس اللہ تو وہی ہے جو ان چیونٹیوں کی تعداد کو جانتا ہے۔ مجھے بتایا آپ نے کون ہے اللہ؟ کون ہے اللہ؟ کون ہے خدا؟ بس خدا وہی ہے جو ان چیونٹیوں کی تعداد کو جانتا ہے۔ جناب ابو ذر فرماتے ہیں بس میں نے اتنا کہا تھا، فوراً میرے آقا نے میرے اوپر ہاتھ رکھا کہ ابو ذر ایسا مت کہو، یہ جملہ مت کہو، ایسا مت کہو۔ کہا مولا کیا مطلب، ایسا کیوں نہ کہوں؟ کہا یہ کہو، سلیمان لفظوں کو بدلو، یہ کہو کہ سبحان الذی من خلق ھذا النمل، بس خدا تو وہ ہے کہ جس نے ان چیونٹیوں کو پیدا کیا ہے۔ لفظوں میں فرق دیکھا آپ نے؟ کیا کہا؟ بس خدا وہ ہے۔ جناب ابو ذر نے کیا کہا؟ خدا وہ ہے جو چیونٹیوں کی تعداد کو جانتا ہے۔ مولا علی نے کہا یہ مت کہو، بلکہ وہ کہو کہ خدا وہ ہے جنہوں نے ان چیونٹیوں کو پیدا کیا ہے۔ جناب ابو ذر فرماتے ہیں کہ مولا اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آپ ان کی چیونٹیوں کی تعداد کو جانتے ہیں؟ پورا کا پورا سیلاب کا مولا آپ ان چیونٹیوں کی تعداد کو جانتے ہیں؟ میرے علی نے مسکرا کر کہا ابو ذر صرف چیونٹیوں کی تعداد کو نہیں جانتا، میں تو یہ بھی جانتا ہوں کہ نر کتنے ہیں۔
ابو ذر کا عقیدہ بچا لیا، جناب ابو ذر کا عقیدہ بچا لیا کہ نہیں خدا وہ نہیں ہے، خدا وہ ہے ایسے کہو کہ جس نے ان چیزوں کو پیدا کیا. یہ ہے معصوم کا کمال. وہ جناب سلیمان کا کمال تھا، یہ فخر سلیمان کا کمال ہے. اب آئیے ایک جملہ اس فرش اعضا کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں. میں نے پہلے عرض کیا تھا پہلی مجلس میں کہ جب رسول معراج پر گئے، معراج پر پہنچے تو رسول نے جوتی اتارنے کا ارادہ کیا. جیسے جوتی اتارنے کا ارادہ کیا اللہ نے کہا نہیں جوتیاں پہن کر آؤ، جوتیاں پہن کر آؤ. وہ رسول جو اشرف الانبیاء ہیں جوتیاں پہن کر عرش اعلیٰ پر گیا، عرش مولا پر گیا. تو کہنے کو دل چاہتا ہے کہ جس رسول کی نالین مبارک عرش مولا پر نہیں اتری، وہی رسول جب حسین کی فرش اعضا پر آتا ہے تو ننگے پاؤں آتا ہے. صلوات محمد. توجہ فرمایا آپ نے. یہ ہے اس فرش اعضا کی عظمت، یہ ہے ذکر حسین کی عظمت. تو 5 چیزیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی، جو تمہید آپ کی خدمت میں عرض کی. اور آج کی گفتگو میں یہاں سے شروع کرنا چاہتا ہوں. آج میں 4 چیزوں پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں، پہلے 5 پر اور آج 4 پر، جن کو ہم کہتے ہیں عناصر اربع، جن سے ہماری تخلیق ہوئی ہے، جو ہمارے وجود میں ہے. کیا ہے وہ 4 چیزیں؟ آگ، پانی، مٹی، ہوا. راجب بھائی یہ 4 چیزیں ہماری تخلیق میں، ہر انسانی تخلیق میں، آگ، پانی، مٹی، ہوا. یہ چاروں کی چاروں چیزیں انسان پر غالب ہیں. چاروں کی چاروں چیزیں ہم پر حاوی ہیں. پانی کیا کہنا جگا دیتا ہے، آگ جلا دیتی ہے، ہوا اڑا لے جاتی ہے، طوفان آتے ہیں ہوا کے. مٹی آپ کسی کو دفن کریں مٹی میں مر جائے گا، زندہ کو دفن کریں مر جائے گا. چاروں کی چاروں چیزیں انسان پر غالب، ہم پر غالب، اور معصوم وہ ہوتا ہے جو ان چاروں پر غالب. جو چاہتا ہوں یہ چاروں چیزیں ہم پر غالب، معصوم ان چاروں پر غالب. معصوم مٹی پر بھی غالب، معصوم ہوا پر غالب. میں ایسے نہیں پڑھوں گا، میں ایسے نہیں پڑھوں گا، میں مثال دوں گا، میں قرآن سے مثال دوں گا. اب آئیے چلتا ہوں میں قرآن کی طرف. میں نے کہا چاروں چیزیں ہم پر غالب اور معصوم ان چاروں پر غالب. اب یہ الفاظ ہے قرآن کے. سب سے میں پہلے مٹی کی مثال دیتا ہوں. بخت نصر بادشاہ، اس کے زمانے میں یہودیوں کا قتل عام ہوا. ان کے زمانے میں ایک نبی تھے جناب عزیر. جناب عزیر ان کا نبی ہے. جناب عزیر جب وہاں سے نکل کے چلے تو ایک شہر سے جناب عزیر کا گزر ہوا. تو شہر میں دیکھا کہ لوگوں کو قتل عام، لوگ قتل ہوئے پڑے ہیں، کسی کا سر کہیں، کسی کا پیر کہیں، اور پورا کا پورا گاؤں جو ہے بستی ویران ہے، غیر آباد ہے. تو جناب عزیر نے حیرت انگیز جملے یہ کہے کہ یا اللہ، جب لاشیں دیکھی بکھری ہوئی تو اللہ سے کہا یا اللہ یہ شہر آباد کیسے ہوگا، اور یا اللہ یہ مردہ زندہ ہوں گے کیسے. توجہ فرمایا آپ نے. یا اللہ یہ جو مردہ پڑے ہیں، کسی کا ہاتھ کہیں، کسی کا پیر کہیں، کسی کی ہڈیاں ہیں، کسی کا دھڑ کہیں، یا اللہ یہ زندہ کیسے ہوں گے مرنے کے بعد؟ یہ مر چکے ہیں. یہ شہر آباد کیسے ہوگا برباد ہونے کے بعد؟ یہ زندہ کیسے ہوں گے مرنے کے بعد؟ اب یہ الفاظ ہے قرآن کے سورہ بقرہ کے آیت کا نمبر ہے 259. اللہ نے فرمایا جیسے ہی جناب عزیر نے یہ جملے کہے، اللہ نے فرمایا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ. اللہ نے فرمایا ہم نے اس کو 100 سال کے لیے موت دے دی. کس کو؟ جناب عزیر نبی کو. جناب عزیر نبی کو اللہ نے فرمایا ہم نے اس کو 100 سال کے لیے موت دے دی. ثُمَّ بَعَثَهُ، پھر اس کو اٹھایا، پھر اس کو زندہ کیا. قَالَ، اب اللہ کہہ رہا ہے قَالَ کم لبستہ، کم لبستہ. اب اللہ جناب عزیر سے پوچھا قَالَ کم لبستہ، عزیر آپ کتنی دیر سوئے؟ توجہ ہے نا. عزیر آپ کتنا سوئے؟ عزیر آپ کتنی دیر سوئے؟ قَالَ لبستُ یومًا او بعض یوم. جناب عزیر نے کہا یا اللہ شاید 1 دن یا اس سے بھی کم، 1 دن یا اس سے بھی کم. یا اللہ کتنا سوئے؟ عزیر کہا یا اللہ 1 دن سویا ہوں. ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ 1 دن سویا ہوں
یا اس سے بھی کم؟ اللہ نے فرمایا قالا بل لبثت مئات عام، عزیر ایک دن نہیں 2 دن نہیں، آپ 100 سال سوئے ہیں۔ عزیر آپ 100 سال سوئے۔ اللہ نے کیا کہا عزیر تم کتنا سوئے؟ کہا یا اللہ 1 دن یا اس سے بھی کم سویا ہوں۔ اللہ نے کہا نہیں، قالا بل لبثت مئات عام، نہیں عزیر آپ 100 سال سوئے ہیں، آپ 100 سال سوئے ہیں۔ اب اللہ نے فرمایا فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنہ، اللہ نے فرمایا عزیر اب ذرا اپنے کھانے کی چیزوں کو دیکھو، پینے کی چیزوں کو دیکھو، حالانکہ اللہ نے فرمایا لم یتسنہ، وہ سڑے بھی نہیں ہیں، وہ خراب بھی نہیں ہوئے، وہ گلے بھی نہیں، کھانا خراب نہیں ہوا 100 سال تک۔ کیوں؟ کھانا طاہر تھا، کھانا پاک تھا، توجہ فرمائی، کھانا پاک تھا، کھانا طاہر تھا۔ اللہ نے فرمایا اپنے کھانے کی چیزوں کو دیکھ، اپنے پینے کی چیزوں کو دیکھ، لم یتسنہ، وہ سڑے نہیں، وہ خراب نہیں ہوئے۔ اب اللہ نے انداز کلام کو بدلا، پھر اللہ نے فرمایا وانظر الی حمارک، وانظر الی حمارک ولنجعلک آیۃ للناس، اللہ نے فرمایا اب ذرا اپنے گدھے کو دیکھ، اب ذرا اپنے گدھے کو دیکھ، اب ذرا اپنے گدھے کو دیکھ۔ کیا ذرا محترم، اللہ چھوٹی چھوٹی مثالیں دے کر بہت بڑی بڑی بات سمجھاتا ہے۔ یہ اللہ کا بیان طریقہ ہے، طریقہ ہے اللہ کا بیان طریقہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی مثالیں دے کر، چونکہ اللہ کو بتانا، قرآن کو بتانا بہت کچھ ہے اور ٹائم بہت کم ہے، ٹائم بہت کم ہے، بتانا بہت زیادہ ہے۔ قرآن کے پاس کیونکہ 30 سپارے ہیں، 6 آیتیں ہیں، ان کو بہت کچھ بتانا ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ اب ذرا اپنے گدھے کو دیکھ، وانظر الی حمارک ولنجعلک آیۃ للناس، ہم نے اس گدھے کو تمام عالم انسان کے لیے ایک نشانی بنایا ہے۔ اب ذرا اپنے گدھے کو دیکھ، وانظر الی العظام، اور اس کی ہڈیوں کو دیکھ۔ اب جو جناب عزیر نے گدھے کو دیکھا تو گدھا نہ تھا، کھال نہ تھی، گوشت نہ تھا، ہڈیاں بھی ادھر ادھر بکھر چکی تھی، ریزہ ریزہ ہو چکی تھی۔ توجہ فرمایا آپ نے، جناب عزیر نبی بھی 100 سال تک زمین پر مٹی پر لیٹے رہے، گدھا بھی مٹی پر لیٹا رہا، لیکن مٹی نے جناب عزیر کا کچھ بگاڑا نہیں۔ مٹی پر جناب عزیر مٹی پر لیٹے رہے، آپ مٹی پر لیٹ کر دکھائیں، آپ 2 سال مٹی پر، میں نے کہا مٹی نبی معصوم مٹی پر غالب ہوتا ہے، آپ لیٹ کر دکھائیں مٹی پر۔ 10 سال 20 سال انسان مر جائے گا، مرنے کے بعد قبر کا نشان ختم ہو جائے گا، قبر کی بات تو چھوڑیے، قبرستان ختم ہو جائے گا، وہاں بھی آبادی ہو جائے گی، مکانات بلڈنگ گھر بن جائیں گے 100 سال بعد، لیکن جناب عزیر نبی مٹی پر 100 سال لیٹے رہے، گدھا بھی مٹی پر لیٹا رہا، لیکن گدھا نہ رہا، کھال نہ رہی، گوشت نہ رہا، گدھا غائب ہو گیا، اور جناب عزیر کا مٹی نے کچھ بھی نہیں بگاڑا۔ اللہ نے فرمایا وانظر الی العظام، اب ذرا گدھے کی ہڈیوں کو دیکھ۔ تو یہ کہتا ہے نا کیسے زندہ کرے گا اللہ، تو مردے کو زندہ کیسے کرے گا؟ وانظر الی العظام، اب ذرا گدھے کی ہڈیوں کو دیکھ، اب ذرا گدھے کی ہڈیوں کو دیکھ، کیفا ننشزھا، میں کس طرح اس کے اوپر گوشت، میں کس طرح اس کی ہڈیوں کو ملاتا ہوں، کیفا ننشزھا، میں کس طرح اس کی ہڈیوں کو آپس میں جو ٹوٹی پھوٹی ہے، کس طرح ان ہڈیوں کو میں آپس میں ملاتا ہوں، ثم نکسوھا لحما، اور میں کس طریقے سے ان کے اوپر گوشت چڑھاتا ہوں۔ توجہ فرمائے، میں کس طرح اس کی ہڈیوں کو میں کس طرح اس کی ہڈیوں کو جوڑتا ہوں، ثم نکسوھا لحما، اور پھر کس طرح میں اس کے اوپر گوشت چڑھاتا ہوں، اور جب گوشت چڑھاتا ہوں، اب جیسے ہی اللہ نے گوشت چڑھایا تو یہ گوشت چڑھتی پورا کا پورا گدھا بن گیا۔ توجہ فرمایا آپ نے، جو پیچھے تک لوگ تشریف فرما ہے، پورے کا پورا گدھا بن گیا۔ اب جتنے بھی تفاسیر ہیں، آپ تمام تفاسیر کو کھول کر دیکھیں، سب نے یہی لکھا کہ جب یہ پورا کا پورا گدھا بن گیا، سب نے لکھا کہ جو گدھے کا سب سے پہلے کام ہے نا، ہنہنانا، چھینکنا، وہ اس نے شروع کر دیا۔ توجہ فرمائے، جیسے ہی گدھا بنا، ہنہنانا شروع کر دیا، چھینکنا شروع کر دیا۔ کیا مطلب؟ یعنی اس کی عادت نہیں بدلی، اس کی عادت نہیں بدلی، اس کی خصلت نہیں بدلی،
100 साल नबी के पहलू में रहा। नबी के पहलू में रहा, नबी के साथ रहा, नबी के साथ सोता रहा, लेकिन जब उठा जब उठा तो गधे का गधा था, जब उठा गधे का गधा था, तो पता ये चला, नतीजा ये निकला कि नबी के साथ रहने से, सोने से ना तो फजीलत बदलती है ना नस्ल बदलती है। सौ साल नबी के साथ सो रहा, तो सबसे पहला काम गधे का काम ही हिलाना, उठते ही हिलाना शुरू कर दिया, छींकना शुरू कर दिया। तो जनाब उसे मिट्टी पर लेटे रहे, लेकिन मिट्टी ने जनाब उज़ैर का कुछ नहीं बिगाड़ा और गधा गायब हो गया। तो पता चला मासूम मिट्टी पर भी गालिब, मासूम मिट्टी पर भी गालिब। और दूसरी चीज क्या है? पानी। दूसरी चीज है पानी। आइए फिर चलता हूं कुरान की तरफ। मासूम पानी पर भी गालिब, मासूम पानी पर भी गालिब। हम पानी पर गालिब नहीं, जो तैरना नहीं जानते वो तो पानी के करीब जाते ही नहीं है, और जो तैरना जानते हैं उसकी भी एक हद है, लिमिट है, टाइमिंग है, उसकी भी एक तैरने की। तो पानी हम पर गालिब और मासूम एक सलवात पढ़ो मोहम्मद। पानी हम पर गालिब, मासूम वो होता है जो पानी पर भी गालिब। अब मिसाल देता हूं, अब ये अल्फाज है कुरान के सूरह कसस के। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, वो औहैना इला उम्मे मूसा अन अर्ज़ई है। हम अल्लाह ने फरमाया कि हमने मूसा की मां पर वही की कि मूसा को दूध पिलाओ। हमने मूसा की मां पर वही की, मूसा को दूध पिलाओ। किस पर वही की? मूसा की मां पर। या अल्लाह, दुनिया कहती है कि वही सिर्फ और सिर्फ नबियों पर नाज़िल होती है, वही सिर्फ और सिर्फ नबी पर नाज़िल होती है। तो क्या जनाबे मूसा की मां नबी है? जनाबे मूसा की मां नबी है। हमने मूसा की मां पर वही नाज़िल की। अरे क्या मूसा, जनाबे मूसा की मां पर वही नाज़िल हो तो सबको कबूल है। और अगर हम ये कह दें कि अली की मां पर वही नाज़िल हुई, तो दुनिया बहुत तवज्जो। अब अगर हम ये जुमला कहें तो दुनिया कहती है अली ये कैसे, अली ये कैसे। तो फिर मैं ये कहता हूं कि जब तुम्हें आज तक आम घर में पैदा होने वाले जनाबे मूसा की वालिदा गिरामी समझ में नहीं आई, तो खाने काबा में पैदा होने वाले हमने मूसा की मां पर वही की। इला उम्मे मूसा अन अर्ज़ई है। हमने मूसा की मां पर वही की कि मूसा को दूध पिलाओ। फ़इज़ा खिफ़्ते फ़ाल्की है फिल यम में। और अगर खौफ हो तो इस बच्चे को संदूक में बंद करके दरिया में डाल दो। अगर कोई खौफ हो, डर हो, तो बच्चे को ताबूत में, संदूक में बंद करके दरिया में डाल दो। वला तखाफी वला तहज़नी इन्ना रादूहु इलैके व जाइलूहु मिनल मुरसलीन। और आप मां हैं, घबराना नहीं, बेचैन मत होना, बेकरार मत होना। ये तेरी मेरे पास अमानत है और मैं इस अमानत को एक दिन तेरे पास वापस करूंगा। और मैंने इसको मुरसलीन में से करार दिया। मुरसलीन में से यानी जनाबे मूसा आते ही रसूल, जनाबे मूसा आते ही रसूल। घबराना नहीं, बच्चे को ताबूत में डाल दो, घबराना नहीं। ये तेरी मेरे पास अमानत है, मैं इसको एक दिन तेरे पास जरूर वापस करूंगा। अब तमाम मुफस्सिरीन लिखते हैं कि वही नाज़िल होने के बाद जनाबे मूसा की वालिदा गिरामी ने
ایک چھوٹے سے تابوت میں, ایک چھوٹے سے باکس میں جناب موسیٰ کو رکھا اور دریا کے حوالے کر دیا. جناب موسیٰ کو تابوت میں بند کر کے دریا میں ڈال دیا. اب جناب موسیٰ تابوت میں, باکس میں, اور باکس پانی کی لہروں پر تیرتا رہا. تو چاہتا ہوں اگر اس ڈبے میں, اگر اس باکس میں کوئی سوراخ نہیں ہے تو اندر ہوا نہیں آئے گی, بچہ مر جائے گا. کوئی سوراخ نہیں, اگر سوراخ نہ ہو تو ہوا نہیں آئے گی, بچہ مر جائے گا. اور اگر سوراخ ہے تو پانی اندر آ جائے گا, بچہ ڈوب جائے گا. سوراخ ہو تو بچہ مر جائے گا, سوراخ نہ ہو تو بچہ مر جائے گا. پتا چلا معصوم ہوتا ہی وہ ہے جسے نہ پانی کی ضرورت ہو نہ ہوا کی ضرورت ہو, جسے نہ ہوا کی ضرورت, جسے نہ پانی کی ضرورت. معصوم ہوتا ہی وہ ہے جسے ہوا کی ضرورت نہیں ہوتی. اب یہاں 4 مصرع عرض کرنا چاہتا ہوں. امام حسین, میں نے کہا معصوم ہوتا ہی وہ ہے جسے نہ پانی کی ضرورت نہ ہوا کی ضرورت. یہ تو ایک امتحان امتی ہے, یہ تو پہچان ہے. اپنا کون ہے, پرایا کون ہے, محیط کون ہے, دشمن کون ہے. ہر انسان بغیر پانی کے زندہ رہ سکتا ہے. 2 دن 3 دن مثال کربلا موجود ہے, لیکن کوئی بھی انسان, آپ روزہ رکھتے ہیں یعنی بھوکے رہ کر زندہ رہ سکتے ہیں. 1 مہینہ مسلسل روزے ہوتے ہیں, یا 1 دن صبح سے شام تک روزہ ہوتا ہے, انسان کچھ نہیں کہتا, یعنی زندہ رہ سکتا ہے. یعنی انسان کھانے کے بغیر زندہ رہ سکتا ہے, لیکن کوئی بھی انسان ہوا کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا. 1 لمحے کے لیے انسان 2 لمحے کے لیے بغیر ہوا کے زندہ نہیں رہ سکتا. تو معصوم وہ ہوتا ہے. تو کہتا ہوں کہ انہیں کی جو دیتے دوا تو کیا ہوتا, انہیں کی جو دیتے دوا تو کیا ہوتا, تڑپنے دیتے جو حد سے سوا تو کیا ہوتا, تڑپنے دیتے جو حد سے سوا تو کیا ہوتا. تو کیا تھا بند جو پانی یزید والوں نے, حسین بند جو کرتے ہوا تو کیا ہوتا. تو معصوم کو نہ ہوا کی ضرورت نہ پانی کی ضرورت. جناب موسیٰ پانی میں, دریا میں, باکس میں کتنے دن, کم از کم 40 دن, کم سے کم 40 دن جناب موسیٰ تابوت میں رہے, پانی کے درمیان میں رہے, سمندر میں رہے. میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ جناب موسیٰ 40 دن تابوت میں رہے, پانی میں رہے, تو جناب موسیٰ نے کھایا کیا؟ اب مجھے کوئی انسان یہ بتائے کہ کھانا کہاں سے آتا تھا, پانی کہاں سے آتا تھا. جناب موسیٰ 40 دن تک پانی میں رہے, آج تک کسی انسان نے آواز نہیں اٹھائی. پانی کہاں سے آتا تھا. اور ادھر ہمارے علی کی والدہ گرامی خانہ کعبہ میں 3 دن رہی, وہ کہہ رہے ہیں کھانا کہاں سے آتا تھا, پانی کہاں سے آتا تھا, ضرورت کی اشیاء کہاں سے آتی تھی. اما جو خدا جناب موسیٰ کو بیچ دریا میں دے سکتا ہے, وہی خدا خانہ کعبہ میں علی کی ہم نے موسیٰ کی محبت وہی کی کہ موسیٰ کو دودھ پلاؤ, اور اگر کوئی خوف ہو تو بچے کو پانی میں ڈال دو, گھبرانا نہیں, بے قرار مت ہونا, یہ تمہاری ہمارے ضمانت ہے, ہم اس کو تمہاری طرف واپس کر دیں گے, پلٹا دیں گے. پھر اللہ نے فرمایا وہ حرمنا علیہ المراضع من قبل, ہم نے موسیٰ پر
تمام دائیوں کا دودھ حرام قرار دیا. لیکن تم لوگ سمیٹ کر بہت آہستہ آہستہ پڑھنا چاہتا ہوں. ہم نے جناب موسیٰ پر تمام دائیوں کا دودھ حرام کر دیا سوائے اس کی ماں سے. یعنی جناب موسیٰ نے کسی کا دودھ نہیں پیا سوائے اپنی ماں کے. اب یہاں بات کو روک کر دوسری طرف چلنا چاہتا ہوں قرآن کی طرف. یہ الفاظ ہے سورہ مزمل کے. اللہ نے ارشاد فرمایا انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے رسول کو محمد کو تمہاری طرف ویسا ہی رسول بنا کر بھیجا جیسا موسیٰ کو بھیجا تھا فرعون کی طرف. کیسا بنا کر بھیجا؟ رسول کو کیسا بنا کر بھیجا؟ موسیٰ کی طرح, موسیٰ جیسا بنا کر بھیجا تمہاری طرف جس طرح موسیٰ کو بھیجا تھا فرعون کی طرف. یہ موسیٰ جیسا کیوں کہا؟ اور نبی ہے, اور نبی ہے. جناب آدم جیسا کہتا ہم نے آدم جیسا بھیجا, نوح جیسا بھیجا, پیغمبر ابراہیم جیسا بھیجا, سلیمان جیسا بھیجا. لیکن نہیں, اللہ نے فرمایا ہم نے موسیٰ جیسا بنا کر بھیجا. یہ کیا مطلب کہ ہم نے موسیٰ جیسا بنا کر بھیجا؟ کیوں کہا؟ اللہ نے بہت توجہ, اللہ نے تمام عالم انسانیت کو جواب دیا کہ میں یہی تو بتانا چاہتا ہوں کہ جب موسیٰ اپنی ماں کے سوا کسی کا دودھ نہیں پیتا, جب موسیٰ اپنی ماں کے سوا کسی کا دودھ نہیں پیتا تو جو موسیٰ جیسا ہے وہ ماں کا چھوڑ کر کس کا دودھ پیے گا؟ وہ ماں کو چھوڑ کر کس کا دودھ پیے گا؟ اب رسول کے لیے کیا لکھا؟ فلاں کا دودھ پیا, فلاں کا دودھ پیا, صوبیہ کا دودھ پیا. کہا ابراہیم, کہا موسیٰ, کہا ہمارا رسول. تو جب رسول کی, ہمارے رسول کے والدہ گرامی موجود ہے, زندہ ہے, تو ماں کو چھوڑ کر کس کا دودھ پیے گا؟ کافر کا کہ کسی مشرک کا دودھ پیے گا؟ دیکھیں ہم 12 مہینے گوشت کھاتے ہیں, خریدتے ہیں, لیکن کبھی کسائی سے پوچھا کہ بھائی یہ جو ذبیحہ تھا یہ اندھا تو نہیں تھا, یہ لنگڑا تو نہیں تھا, یہ سینگ ٹوٹا تو نہیں تھا؟ نہیں پوچھا نا. اور ادھر عید آئی, بقرعید آئی, قربانی آئی, تحقیق شروع کر دی, بھائی اندھا تو نہیں ہے, بہرا تو نہیں ہے, اندھا تو نہیں, بہرا تو نہیں, کانا تو نہیں, لنگڑا تو نہیں, کن کٹا تو نہیں. یعنی کن کٹا بھی نہیں ہونا چاہیے, کن کٹا بھی نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ ہمیں معلوم ہے, اتنا ہمیں معلوم ہے کہ قربانی جو ہوگی وہ بے عیب پر ہوگی, عیب دار پر قربانی نہیں ہوگی. کیوں نہیں ہوگی؟ اب یہ الفاظ ہے اللہ کے. اللہ نے ارشاد فرمایا سورہ الحج میں, اللہ فرماتا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. اللہ نے فرمایا کہ یہ جو تم ذبح کرتے ہو نا, اس کا گوشت اور اس کی کھالیں مجھ تک نہیں پہنچتی. اس کا گوشت, اس کی کھالیں یہ مجھ تک نہیں پہنچتی, بلکہ ان جانوروں کے ذریعے سے تمہارا تقوی مجھ تک پہنچتا ہے. ان جانوروں کے ذریعے تمہارا تقوی مجھ تک پہنچتا ہے. یعنی یہ جانور وسیلہ ہے اللہ تک تقوی پہنچانے کا, اللہ تک تقوی پہنچانے کا. یہ جانور اللہ تک تقوی پہنچانے کا وسیلہ ہے. اب مجھے ایمان سے بتائیں, اگر کوئی بکرا کسی نجس, کسی کتیا کا دودھ پی لے, 40 دن, کم سے کم 40 دن کسی کا دودھ پیے, کیا کہنے, تو ہوگی اس پہ قربانی, قربانی ہوگی اس کی. یہ جانور وسیلہ بنے گا اللہ کی بارگاہ میں, یہ جانور اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ نہیں بنے گا. ارے اگر جانور کسی نجس کتی کا دودھ پیے تو اللہ کی بارگاہ میں وہ جانور وسیلہ نہیں بن سکتا, وہ جانور وسیلہ نہیں بن سکتا. جانور تو اب اگر کسی انسان کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بنانا ہے تو پہلے دیکھ لینا کسی کافر کا کھایا تو نہیں. کسی مشرک کا دودھ پیا تو نہیں. ایک سلوات پڑھتے ہیں وہ
کسی کا کافر کھایا تو نہیں, کسی مشرک کے ساتھ پیا تو نہیں. اب جب جناب موسیٰ پیدا ہوئے تو گھر میں چوکسی ہو رہی تھی, تلاشی ہو رہی تھی, کوئی بچہ پیدا نہیں ہونا چاہیے, پیدا ہو تو فوراً قتل کر دو. اب جب جناب ابراہیم پیدا ہوئے تو چوکیدار تھے, تو جناب ابراہیم کے والدہ گرامی نے جناب ابراہیم کو, جناب موسیٰ کو تندور میں ڈال دیا. اب جیسے تندور میں ڈالا, ادھر تندور میں ڈالا, ادھر جناب موسیٰ کی بہن یا خالہ نے اس تندور میں آگ جلا دی. ابراہیم جناب موسیٰ تندور میں اور تندور میں آگ جلا دی. اب یہ الفاظ ہیں قرآن کے, وَأَصْبَحَ فَوَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا. جناب موسیٰ کی ماں کا دل بے قرار ہو گیا, لیکن زبان سے کچھ جملہ نہیں کہا. دل بے قرار ہو گیا, کیوں؟ کیونکہ موسیٰ تندور میں تھے, آگ میں تھے. موسیٰ کی ماں کا دل بے قرار ہو گیا, لیکن زبان سے کوئی جملہ نہیں نکالا. جب تمام سپاہی چوکیدار گھر سے باہر چلے گئے, اب دوڑی ہوئی تندور کے قریب آئی. اب جو تندور کے قریب آ کر دیکھا تو جناب موسیٰ تندور میں توریت کی تلاوت کر رہے ہیں. پتا چلا معصوم معصوم مٹی پر بھی غالب, معصوم پانی پر بھی غالب. دو چیزیں ہو گئی, دو چیزیں اور. معصوم ہوا پر بھی غالب, معصوم ہوا پر بھی غالب. تمام لوگ پتنگ اڑاتے ہیں, میں بھی اڑاتا ہوں. جب میں اڑانے کے لیے پتنگ چھت پر چڑھا, اوپر چڑھا بلندی پر, تو میں پتنگ اڑاتا رہا, پتنگ نہیں اڑی. کوشش کی پتنگ نہیں. جو پرانے پتنگ باز تھے انہوں نے کہا کیا کرنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا پتنگ اڑانا چاہتا ہوں. کہا ایسے نہیں اڑے گی. کہا پھر کیسے اڑے گی؟ کہا اپنا رخ بدلو. رخ بدلو کا کیا مطلب؟ کہا آج ہوا ادھر کی نہیں ہے, آج ہوا ادھر کی ہے, لہٰذا اپنا رخ بدلو. جب میں نے رخ کو بدلا تو میری پتنگ اڑنے لگی. پتا چلا ننھی سی پتنگ کو اڑانے کے لیے ہم ہوا کے محتاج ہیں, ہم ہوا کے رخ کے محتاج ہیں. اگر ادھر ہی ہوا ہے تو ادھر ہی پتنگ اڑے گی, کوئی ادھر نہیں اڑا سکتا, کتنا ہی بڑا پتنگ باز ہو. توجہ فرمائیں, ادھر نہیں اڑا سکتا. لیکن یہ الفاظ ہیں قرآن کے کہ جناب سلیمان کا تخت ہوا میں اڑتا تھا. جناب سلیمان کا جو تخت تھا وہ ہوا پر اڑتا تھا. اس تخت میں کوئی مشین نہیں تھی, کوئی انجن نہیں تھا, کوئی تیل ڈیزل نہیں تھا, ہوا پر اڑتا تھا. اور یہ الفاظ ہیں سورہ سواد کے, اللہ نے فرمایا فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَانًا حَيْثُ مَا أَصَابَهُ. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ہوا کو سلیمان کے امر میں دے دیا. یعنی اللہ نے فرمایا کہ ہوا چلتی تھی جناب سلیمان کے حکم سے, ہوا کا رخ چلتا تھا جناب سلیمان کے حکم سے. جدھر چاہتے تھے ہوا کو موڑ دیتے تھے, جدھر چاہتے تھے اپنی مرضی سے ہوا کے رخ کو موڑ دیتے تھے. کبھی ادھر کر لیا, کبھی ادھر کر لیا, کبھی ادھر اڑا دیا. یعنی ہوا کے محتاج نہیں تھے. پتا چلا معصوم ہوا پر بھی غالب, معصوم ہوا پر بھی غالب, معصوم مٹی پر بھی غالب, معصوم پانی پر بھی غالب, معصوم ہوا پر بھی غالب. اب چوتھی چیز آگ, معصوم آگ پر بھی غالب, معصوم آگ پر بھی غالب. کیسے؟ جب جناب ابراہیم نے بتوں کو توڑ ڈالا, جناب ابراہیم کے زمانے میں بت تھے, جناب ابراہیم بتوں کو توڑ دیا, تو جو بت تھے تو جو بتوں کے مارنے والے تھے انہوں نے فیصلہ یہ کیا. دیکھیں جملہ بڑا سنانا چاہتا ہوں, کافر تھے, مشرک تھے, لیکن بے غیرت نہیں تھے. اتنے غیرت مند تھے کہ جب جناب ابراہیم نے بتوں کو توڑا تو سب نے فیصلہ کیا قالو حرقوہ, اس نوجوان کو اٹھا کے آگ میں ڈال دو, اس نوجوان کو اٹھا کر آگ میں ڈال دو. وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ, اور اپنے معبودوں کی مدد کرو, اپنے معبودوں کو چھوڑ کر چلے نہ جانا, اپنے معبودوں کو چھوڑ کر چلے نہ جانا. لیکن کافر ہے, مشرک ہے, لیکن عقیدہ اتنا پکا ہے کہ اپنے معبودوں کو چھوڑ کر
تو اب جو رسول کو چھوڑے بھائی ابھی بات سمجھا نہیں سکا. پھر چلتا ہوں قرآن کی طرف. یہ الفاظ ہے سورہ اعراف کے. اللہ نے فرمایا مومن کس کو کہتے ہیں؟ کون ہے مومن؟ مومن کی 4 نشانیاں. جس کو قرآن کہے مومن وہ ہے مومن. اللہ نے 4 نشانیاں بتائی کہ نجات کی 4 نشانی ہیں. اللہ نے ارشاد فرمایا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا. اللہ نے فرمایا کہ حقیقی مومن وہ ہے کہ اگر نجات چاہیے تو 4 چیزوں پر عمل کرو. سب سے پہلے ایمان ہو میرے رسول پر. سب سے پہلے ایمان ہو رسول پر. ایمان لانا کافی نہیں ہے. وَعَزَّرُوهُ اس کی عزت بھی کرو. اور عزت کرنا کافی نہیں ہے. وَنَصَرُوهُ اس کی مدد بھی کرو. میرے رسول کی نصرت بھی کرو, مدد بھی کرو. اور مدد کرنا کافی نہیں ہے, اس نور کی بھی پیروی کرو جو رسول کے ساتھ نازل کیا گیا. اس نور کی بھی پیروی. اب اللہ نے فرمایا اگر یہ سب کچھ ہے تو پھر نجات کے لائق ہے. اگر یہ 4 نشانیاں ہیں تو پھر نجات کے لائق ہے. اب اس آیت کا مفہوم نکالو. تو پتہ چلے گا کیا مومن ہے. اس آیت کا مفہوم یہ نکلتا ہے کہ جو رسول پر ایمان لائے وہ مومن, جو ایمان نہ لائے وہ کافر. جو رسول کی عزت کرے وہ مومن, جو رسول کی عزت نہ کرے وہ کافر. جو رسول کی مدد کرے وہ مومن, جو مدد سے بھاگ جائے اب جب جناب ابراہیم کو کہا آگ میں ڈال دو, اس نوجوان کو اٹھا کر آگ میں ڈال دو. اب آگ جلائی گئی. جناب ابراہیم کے لیے میلوں بہت دور تک آگ جلائی گئی. بہت لکڑیاں جمع ہوئی, بہت دن تک لکڑیاں جمع ہوئی, پوری آگ جلائی گئی جس کی بلندی اتنی بلند لپٹیں تھی آگ کی کہ ادھر کا پرندہ ادھر نہیں آ سکتا تھا. یعنی آگ اتنی بلند تھی, ایک نمائندہ خدا کو جلانے کے لیے, مٹانے کے لیے اتنی بلند آگ کہ ادھر کا پرندہ, یعنی اتنی سادہ آگ سے پورا کا پوری بستی جل جائے گی. تو ایک نبی خدا کو, نمائندہ خدا کو جلانے کے لیے اتنی بڑی آگ. اب جب آگ جلائی گئی تو مسئلہ ہو گیا, ٹینشن آ گئی کہ آگ میں ڈالے کیسے, آگ میں اس ابراہیم کو ڈالے کیسے. کیوں؟ وہ اس لیے کہ جو اپنے آپ کو خدا کہہ رہا تھا آگ اس کو بھی معاف نہیں کر رہی تھی. جہنم اس کو بھی جلا رہی تھی, اس کو بھی جہنم آگ جلا رہی تھی, اس کو بھی نہیں چھوڑ رہی تھی. تو اب شیطان کا مشورہ ہوا, شیطان نے کسی کو مشورہ دیا کہ منجنیق بنائی جائے. منجنیق ہوتی ہے گلیل کی طرح, اور اس میں بٹھا کر جناب ابراہیم کو آگ میں دور سے پھینک دیا جائے. اب جناب ابراہیم کو اس میں بٹھا کر آگ میں ڈالا گیا. اب جیسے ہی جناب ابراہیم آگ کی طرف آئے تو فوراً ملائکہ آ گئے. ملائکہ نے کہا کہ اگر گزارش ہو, حکم ہو تو ہم بارش کر دیں. کہا نہیں, مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے. آخر میں اور چیزیں آنے لگی جن کو محبت تھی وہ آنے لگے. کہا ہم کچھ ہمت کریں, کچھ کوشش کریں. کہا نہیں, مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے. پرندے آئے, آخر میں جناب جبرائیل آئے. کہا میں کچھ ہمت کروں, میں کچھ مدد کروں. کہا نہیں, مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے. آخر میں پرندے آنے لگے, بہت سے پرندے آئے, آپ تاریخوں میں پڑھیں, بہت سے پرندے آئے. اور آخر میں ابابیل آیا. یہ ہدہد دونوں یہ تاریخ میں ہے. ابابیل آیا اور ابابیل اپنی چھوٹی سی ننھی سی چونچ میں پانی بھر کر لایا. چھوٹی سی چونچ میں پانی لاتا تھا, آگ میں ڈال دیتا تھا, پھر جاتا تھا, آگ میں پانی ایک ایک قطرہ پانی ڈالتا تھا. جناب ابراہیم نے حضرت بڑی نگاہوں سے اس کو دیکھا, اور دیکھنے کے بعد پوچھتے ہیں کہ ابابیل تو کیا چاہتا ہے, کیا کر رہا ہے تو, ابابیل تو کر کیا رہا ہے. کیا بات ہے نصرت. کہا میں نبی کی آگ بجھانا چاہتا ہوں. میں نبی کی آگ بجھانا چاہتا ہوں. جناب جبرائیل کہتے ہیں کہ کیا تیرے اس پانی کے قطرے سے آگ بجھ جائے گی, کیا اس قطرے سے آگ بجھ جائے گی. ابابیل کہتا ہے کہ یہ تو میں بھی جانتا ہوں کہ آگ نہیں بجھے گی, لیکن میں آگ میں جل کر دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرا تعلق نمائندہ خدا ابراہیم سے ہے, دشمن خدا نمرود سے نہیں ہے. دشمن خدا نمرود سے نہیں ہے. آج ہم بھی آگ پر ماتم کر کے دنیا کو بتاتے ہیں کہ ہمارا تعلق نمائندہ خدا
जरा से ही जनाब इब्राहिम को आग में डाला, आग ठंडी हो गई, आग सर्द हो गई। हो गई चारों चीजें, चारों चीजें। मासूम मिट्टी पर भी गालिब, मासूम पानी पर भी गालिब, मासूम हवा पर भी गालिब, मासूम आग पर भी गालिब, और इन चारों की चारों चीजों पर जिक्र हुसैन गालिब। आज की इस तकरीर का आखिरी जुमला, तकरीर का आखिरी जुमला, इन चारों चीजों पर जिक्र हुसैन गालिब। आप कहेंगे कैसे? मैं कहता हूं ऐसे। चारों चीजें मिट्टी पर, जमीन पर, मिट्टी पर हुसैन की फर्श अज़ा बिछी हुई है, मिट्टी पर हुसैन की फर्श अज़ा बिछी हुई है, हवा में हुसैनियत के नारे गूंज रहे हैं, पानी पानी की हुसैन के नाम की सबीलें चल रही हैं, और आग पर हुसैन का मातम हो रहा है। सलवात मोहम्मद। ये चारों चीजें हम पर गालिब, मासूम इन पर गालिब, और जिक्र हुसैन इन सब पर गालिब। तो एक नुमाइंदा खुदा को जलाने के लिए इतनी बड़ी आग जलाई गई, और एक नुमाइंदा खुदा को शहीद करने के लिए लाखों का लश्कर करबला में आया। क्यों? क्योंकि नुमाइंदा खुदा होता ही वो है कि जो लश्करों की तादाद से नहीं घबराता। अज़ादारों, ये सफर का महीना है, जिहाद अकबर का महीना है। यासीरान आले मोहम्मद के लिए जिहाद अकबर है, एक बड़ा जिहाद है। जब इमाम हुसैन का सर नूह के नेज़ा पर बुलंद हो गया और करबला से चले हैं शाम की तरफ, कूफा से गुजरते हुए, तो दरमियान में फकत कूफा नहीं आया, बल्कि ना जाने कितनी बस्तियों में, ना जाने कितने शहर आए हैं। तमाम बीवियों की हालत से आप वाकिफ हैं। तमाम बीवियों के हाथ से गर्दन बंधे हुए थे, सर खुले हुए थे, और हर शहर में यजीद का हुक्म यह था कि जिस बस्ती, जिस शहर, किस करिए से गुजरो, उस करिए को सजाओ, पूरे शहर को सजाओ, और हर बस्ती की हर गली, हर चौराहे से इन कैदियों को घुमाओ। और जब शहर से गुजरते थे, बाद शहरों में जो हुक्मरान थे, वो बाद शहरों में हर गली में, हर मोड़ पर शीशे लगाते थे, शीशे लगाते थे, ताकि आले रसूल अपना तमाशा देख सके, तमाशा देख सके। हर शहर में, हर गली मोड़ पर लगे हुए थे। और जब भी कोई पूछता था भाई ये कौन है, तो हर इंसान यही कहता था कि एक बागी है, बागी है जिसने हुसैन के खिलाफ खरूज, जिसने यजीद के खिलाफ खरूज किया था, एक बागी है। जब रास्तों से गुजरते हुए ये काफिला चलते चलते, गुजरते गुजरते, जब शाम हुई, अंधेरा हो गया, तो सकीना को आप जानते हैं, उम्र है 5 बरस, सकीना बाप के सीने पे सोने वाली है। सुकून मिलता है सकीना को बाप के सीने पर सोकर। इस शब में सकीना को बाबा का सीना याद आ गया। शब थी, बाबा की याद आ गई। कैसे याद ना आए? बाबा का सर आगे आगे है, बाबा का सर आगे आगे वो के नेज़ा पर है। सकीना को बाबा की याद आ गई, फौरन सकीना बेतहाशा रोने लगी, सकीना बयान करने लगी, सकीना तड़पने लगी। तो जो सारबान थाने से बरदार था, वो कहता है कि बच्ची तेरे रोने ने हमें पतंग कर दिया, बच्ची तेरे रोने ने हमें परेशान कर दिया। तो सकीना मजलूमियत से कहती है कि जालिम, जालिम, तूने मेरे बाबा का सर तन से जुदा भी कर दिया, तूने मुझे यकीन भी कर दिया, तूने हमें असीर भी बना लिया, और अब तू जालिम हमें रोने भी नहीं देता, जालिम हमें रोने भी नहीं देता। जालिम कहता नहीं सकीना, अब तुम्हें नहीं रोना है, सकीना अब नहीं रोना। सकीना कहती है नहीं, मैं बाबा को याद करके रोती रहूंगी। जालिम कहता नहीं सकीना, अब आंसू मत बहाना, अब नहीं रोना,
लेकिन सकीना से रुका नहीं जाता। ऐसे आलम में कौन सी बेटी है जो बाप को ना रोए, जो बाप पर आंसू ना बहा सके। जब सकीना किसी तरह नहीं मानती तो ये जालिम आगे बढ़ता है। सकीना के हाथ बंधे हुए हैं, ऊंट पर जनाब सकीना बैठी हुई है। जब ये जालिम कहता है सकीना रुक जाओ, अब मत रोना, सकीना रोती है, तो ये जालिम आगे बढ़ता है, सकीना को हाथ पकड़ के ऊंट से नीचे गिरा देता है। सकीना के हाथ बंधे हुए हैं, सकीना ऊंट से जमीन पर गिरी। अब जो जमीन से उठी, अब बाबा से कुछ नहीं कहा, कुरान का रुख करके कहती है मेरे चचा वासिम, जो सकीना आपकी गोद से नहीं उतरी आज ऊंट से गिर गई। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अज़ादारो सकीना ऊंट से गिर गई, काफिला आगे चला गया। सकीना आहिस्ता आहिस्ता काफिले के पीछे चली, लेकिन काफिला आगे निकल चुका। सकीना अंधेरी रात है, सकीना रात में भटक गई, सकीना को कोई राह नहीं मिली। चलते चलते सकीना को गश आ गया, सकीना बेहोश हो गई। अब जब बेहोशी से होश आया, जब सकीना की आंख खुली तो देखा चारों तरफ सन्नाटा है, चारों तरफ अंधेरा है, ना काफिला है, ना काफिले सालार है, ना भाई सैयद सज्जाद है, ना बुके ज़ैनब है। तरफ कर आगे चलने लगी, काफिले के पीछे पीछे दौड़ने लगी, लेकिन सकीना को काफिला नजर नहीं आया। अब सकीना चलती है, बैठ जाती है, फिर चलती है, फिर सकीना थक कर बैठ जाती है। एक मर्तबा बहन करके कहती है बुबी अम्मा आप चली गई, सकीना इस जंगल में तन्हा रह गई। ए बुबी अम्मा मुझे सहारा देने वाला कोई नहीं है, मुझे आवाज देने वाला कोई नहीं है। बुबी अम्मा तुम कहाँ चली गई? ए भाई सैयद सज्जाद तुम सकीना को छोड़कर कहाँ चले गए? अजरकुम अल्लाह जानो, इधर सकीना यहाँ ऊंट से गिरी, उधर काफिला जब आगे बढ़ चुका था तो जिस नेज़े पर सरे हुसैन था वो नेज़े बरदार के हाथ से छूटा। सरे हुसैन का नेज़ा जमीन पर गड़ गया। बरदार ने बहुत कोशिश की कि नेज़ा को आगे उठाए, लेकिन हुसैन का नेज़ा आगे नहीं बढ़ा। ये उम्र साथ के बात आता है कि हुसैन का सर आगे नहीं बढ़ता। उसने चंद लोगों को भेजा नेज़ा उखाड़ने के लिए। तमाम लोगों ने मिलकर कोशिश की नेज़ा उखाड़ सके, लेकिन नेज़ा अपनी जगह से नहीं उठा। जब नेज़ा नहीं उठा तो शिव कहता है मैं इसका तरीका जानता हूँ कि ये नेज़ा आगे किस तरह बढ़ेगा। नेज़ा ऐसे नहीं बढ़ेगा। शिव ने ताज़ियाना हाथ में लिया, घुमाता हुआ सैयद सज्जाद के पास आया। ए सज्जाद अपने बाबा से कहो या तो आगे बढ़े वरना ताज़ी के लिए तैयार हो जाओ। आज़ादारो जनाब सैयद सज्जाद अपने बाबा के करीब आते हैं, तरंगे के दो से ये सदा फरमाते हैं बाबा मेरी पोश जख्मों से चूर हो चुकी है, बाबा बताइए आगे क्यों नहीं बढ़ते? सरे हुसैन से आवाज आई ए मेरे लाल सैयद सज्जाद मैं आगे कैसे बढ़ूं? मेरे सीने पे सोने वाली सकीना काफिले से ऊंट से नीचे गिर गई। अजरकुम अल्लाह, सकीना काफिले से बिछड़ गई है, ऊंट से गिर गई है। जैसे ही जनाब ज़ैनब ने सुना अपने को ऊंट से नीचे गिराया, काफिले के पीछे गई, आवाज देती है ए मेरे भाई की अमानत सकीना, इस अंधेरी रात में मैं तुझे कहाँ तलाश करूं? सकीना मुझे आवाज दे, सकीना मुझे आवाज दे, तू कहाँ है? आज़ादारो जनाब ज़ैनब जब काफिले से काफी दूर गई तो जनाब ज़ैनब ने दूर से एक सियाही देखी। एक सियाही जनाब ज़ैनब ने देखी। जब सियाही के करीब गई तो जनाब ज़ैनब ने देखा कि एक बुरखापोश मुअज़्ज़मा बैठी हुई है। एक बुरखापोश मुअज़्ज़मा बैठी हुई है जिसकी आगोश में हुसैन की यतीम सकीना बैठी हुई है। ये मुअज़्ज़मा कभी सकीना को प्यार करती है, ये मुअज़्ज़मा सकीना को प्यार करती है और सकीना आहिस्ता आहिस्ता रो रो कर अपनी कहानी सुना रही है, अपने जुल्म और सितम सुना रही है। ये बीवी कभी सकीना के पोसे लेती है, कभी सकीना के बालों का पोसा लेती है, कभी सीने से लगाती है, फिर पोसे लेती है, फिर सीने से लगाती है। जनाब ज़ैनब इस मुअज़्ज़मा के
करीब आकर फरमाती है कि बीबी, जब से ये बच्ची यतीम हुई है, किसी ने इसके तमाचे मारे, किसी ने इसके गोहर छीने, किसी ने इसके कपड़ों को जलाया, किसी ने इसके ताजियाने मारे, जब से यतीम हुई है आज तक किसी ने इस बच्ची पर रहम नहीं खाया, किसी ने इस बच्ची पर तरस नहीं खाया, किसी ने इस बच्ची को सीने से नहीं लगाया। आखिर तू औरत कौन है जो इस बच्ची को सीने से लगाए बैठी है, इस बच्ची को प्यार कर रही है? अज़ादारों, इस बुरखाए मुअज़्ज़मा ने अपने चेहरे से नकाब को हटाया। ए बेटी ज़ैनब, मुझे ना पहचाना, मैं कोई और नहीं हूँ बल्कि तेरी दुखियारी माँ फातिमा ज़हरा हूँ। अरे मैं तुझसे अनजान नहीं हूँ, मैं हर कदम पर, मैं हर मुसीबत पर तुम्हारे साथ साथ हूँ। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मातम हुसैन।